19ویں صدی برصغیر کے لیے نا ایک بڑی تبدیلیوں کا دور تھا. سماجی، سیاسی، فکری، ہر سطح پر ایک نئی ہلچل تھی. جی بالکل. اور اسی دوران نا اردو صحافت بھی جیسے اپنے پر پھیلا رہی تھی، نئے اخبار آ رہے تھے، رسالے نکل رہے تھے. ہاں، اور وہ زبان، ادب، معاشرتی فکر ان سب کو ایک نئی شکل دے رہے تھے. تو آج ہم اسی اہم دور کے ایک ایسے ہی رسالے کی گہرائی میں اتریں گے جو شاید اتنا مشہور نہ ہو لیکن اہم ضرور تھا. جی، آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے انجمن قصور کا شائع کردہ رسالہ. اچھا. بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید کسی مقامی انجمن کا کوئی ترجمان ہوگا، لیکن در حقیقت یہ رسالہ آپ دیکھیں کہ 19ویں صدی کی اردو صحافت میں، پنجاب کی علمی زندگی میں، بلکہ پورے برِ صغیر کی فکری تاریخ میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے. اچھا. جی، اس نے اپنے دور کے علمی اور ادبی منظرنامے پر وہ نقوش چھوڑے ہیں جنہیں آج بھی سمجھنا میرا خیال ہے بہت اہم ہے. اور اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس کچھ تحقیقی مضامین ہیں، ٹھیک؟ جی ہاں. کی اہمیت کیا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. بالکل. تو ان ذرائع کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوگی کہ اس رسالے کی پوری کہانی اور اس کے جو مضمرات ہیں ان کو واضح کیا جا سکے. بالکل. اور مقصد صرف یہ نہیں جاننا کہ یہ کب شروع ہوا یا کیسے شائع ہوا، بلکہ اصل بات یہ سمجھنا ہے کہ اس کے صفحات میں کیسی سوچ پروان چڑھ رہی تھی. صحیح. کون سی آوازیں تھیں جو بلند ہو رہی تھیں، اور یہ اپنے زمانے کے جو بڑے دھارے تھے جیسے سر سید تحریک، ان سے کیسے جڑا ہوا تھا. یہ دلچسپ ہے. تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور رسالہ انجمن قصور کی دنیا کو آپ کہیں کہ کھوجتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس زمانے سے، اس ماحول سے جس میں یہ رسالہ شروع ہوا. 19ویں صدی، خاص طور پر اس کا جو دوسرا نصف تھا. جی. وہ برصغیر کے لیے ایک زبردست اتھل پتھل کا دور تھا. انگریز راج مستحکم ہو رہا تھا، نئی تعلیم آ رہی تھی، پرانی سماجی قدریں جو تھی وہ چیلنج ہو رہی تھیں. جی ہاں بالکل. اور اسی پس منظر میں اردو صحافت نے بھی جنم لیا تھا. ہاں. دیکھیں 1822 میں کلکتہ سے پہلا اردو اخبار نکلا، جامع جہانما. جی. اس کے بعد سے یہ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. جی. اور اخبارات اور رسائل جو تھے وہ صرف خبریں پہنچانے کا ذریعہ نہیں تھے. وہ رائے عامہ بنا رہے تھے، زبان کو ایک معیار دے رہے تھے، علمی ادبی بحثوں کو فروغ دے رہے تھے. خاص طور پر 1857 کے بعد تو اس میں کافی تیزی آئی. اور اسی ماحول میں جیسے آپ نے کہا جگہ جگہ علمی اور ادبی انجمنیں بھی قائم ہو رہی تھی. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ تھا، ہے نا؟ بالکل بالکل. یہ انجمنیں دراصل کیا تھیں؟ یہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ایک کوشش تھی. اچھا. ان کا مقصد تھا علم و ادب کو فروغ دینا، سماجی اصلاح کرنا، مغربی علوم سے واقفیت حاصل کرنا، نئے خیالات پر غور و فکر کرنا. تو ایک طرح کے تھنک ٹینک تھے یہ؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. انٹلیکچول کلب سمجھ لیں، جہاں مقامی اہل علم اور جو صاحب اثر لوگ تھے وہ مل بیٹھتے تھے. تو قصور جیسے تاریخی شہر میں انجمن قصور کا قائم ہونا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اور پھر اسی انجمن نے محسوس کیا ہوگا کہ بھئی اپنے خیالات کو، اپنی کارگزاری کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تو کوئی چھپا ہوا ذریعہ چاہیے. بالکل. یہی سے رسالہ انجمن قصور کی کہانی شروع ہوتی ہے. اچھا. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا پہلا شمارہ 1874 میں شائع ہوا. 1874 میں؟ جی. اور اس کا بنیادی اور فوری مقصد تو یہی تھا کہ انجمن قصور کے جو مقاصد تھے ان کا پرچار کیا جائے، اور انجمن کے جو اجلاس ہوتے تھے یا دوسری سرگرمیاں تھیں ان کی رپورٹ باقاعدگی سے شائع کی جائے. یعنی یہ انجمن کا رسمی ترجمان تھا؟ جی، ایک طرح سے رسمی ترجمان تھا. یہ سلسلہ کب تک چلا؟ کیا یہ بس تھوڑے عرصے کی بات تھی یا مطلب یہ چلتا رہا ٹھیک ٹھاک؟ اس بارے میں ذرائع میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اچھا. زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ یہ 1874 سے شروع ہوا اور 1889 تک جاری رہا. اوہ، یعنی تقریباً 15 سال؟ جی، 15 سال کا عرصہ. لیکن کچھ ذرائع ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 1881 میں ختم ہو گیا تھا. لیکن اگر ہم 1889 والی بات مانیں جو زیادہ قرین قیاس بھی لگتی ہے، تو 15 سال کا عرصہ، خاص طور پر 19ویں صدی کے حالات میں. ہاں، جب رسالے نکالنا اور چلانا بہت مشکل تھا. بالکل، بہت مشکل تھا. تو یہ ایک قابل ذکر کامیابی سمجھی جانی چاہیے. یقیناً. 15 سال تو یہی دکھاتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی سطح پر لوگ پسند کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور اس کے پیچھے کوئی مستقل ارادہ تھا. جی ہاں، عزم تو تھا.
اچھا، اب آتے ہیں اس کے مواد کی طرف. کیا یہ صرف انجمن کی کارروائی، کوئی رسمی اعلان، بس یہیں تک تھا یا اس کا دائرہ کچھ وسیع تھا؟ یہیں پر یہ رسالہ زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے. اچھا. یہ صرف انجمن کی روداد چھاپنے والا کوئی گزٹ نہیں تھا. اس کے صفحات جو تھے وہ ادبی، علمی، تاریخی، اخلاقی، سماجی مختلف موضوعات پہ مضامین سے بھرے ہوتے تھے. واہ. اس میں تحقیق بھی تھی، تنقید بھی تھی، معلوماتی مضامین بھی تھے. لیکن ایک چیز جو اسے اپنے دور کے بہت سے دوسرے ادبی یا علمی رسالوں سے آپ کہیں کہ منفرد بناتی ہے، وہ کیا تھی؟ وہ تھی انجمن قصور کے اجلاسوں کی تفصیلی روداد کی باقاعدہ اشاعت. اچھا، یہ روداد والی بات اہم ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ لکھا ہوتا تھا کہ اجلاس ہوا، یا اس میں کیا باتیں ہوئیں یہ سب بھی ہوتا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف رسمی کارروائی نہیں ہوتی تھی. ان رودادوں میں اکثر یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ کس موضوع پر بات ہوئی، کس رکن نے کیا کہا، کن باتوں پر اتفاق ہوا، کہاں اختلاف ہوا. اوہ. یہ چیز ہمیں اس دور کے قصور کے جو اہل علم تھے ان کی ذہنی سطح کیا تھی، ان کی دلچسپیاں کیا تھیں، ان کے آپس میں فکری تبادلے کیسے ہوتے تھے، اس کی ایک جھلک دکھاتی ہے. یہ تو کمال ہے. جی، گویا ہمیں اس کمرے میں لے جاتی ہے جہاں یہ بحثیں ہو رہی تھیں. یہ تو تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک خزانہ ہے. اس سے تو نہ صرف انجمن کی تاریخ پتہ چلتی ہے بلکہ اس وقت کے پنجاب، خاص طور پہ قصور جیسے ایک علاقائی مرکز کے سماجی اور فکری رجحانات کا براہ راست اندازہ ہوتا ہے. بالکل. کہ کن مسئلوں کو اہم سمجھا جا رہا تھا، کن خیالات پر بحث ہو رہی تھی. بالکل. اور یہ رودادیں صرف مقامی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں بلکہ یہ اس بڑے سماجی اور فکری منظرنامے کا حصہ ہیں جو پورے برِ صغیر میں بن رہا تھا. صحیح. ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو قومی سطح پر سوال اٹھ رہے تھے، تعلیم، زبان، مذہب، سماجی اصلاح، وہ مقامی سطح پر کیسے سمجھے جا رہے تھے، کیسے برتے جا رہے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، مواد کی اس وسعت اور تنوع کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو جو اس رسالے کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے وہ ہے اس میں لکھنے والے لوگ. جی. ذرائع میں کچھ بہت بڑے ناموں کا ذکر ملتا ہے. کیا یہ سچ ہے کہ محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی جیسی شخصیات نے اس رسالے میں لکھا؟ جی ہاں، اور یہ اس رسالے کی علمی حیثیت اور اس کی ساخت کا آپ سمجھے کہ سب سے بڑا ثبوت ہے. کمال ہے. محمد حسین آزاد جو خود اردو نثر اور تنقید کے امام مانے جاتے ہیں، سر سید احمد خان جو ایک پوری تحریک کے بانی تھے، مولانا الطاف حسین حالی جن کی شاعری اور نثر نے اردو ادب پر اتنے گہرے اثرات ڈالے. جی. ان قداور شخصیات کا رسالہ انجمن قصور میں لکھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف قصور یا پنجاب تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کی پہنچ اور اہمیت کو بر صغیر کی سطح پر تسلیم کیا جاتا تھا. یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ ایک علاقائی انجمن کا رسالہ اتنے بڑے ناموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ذاتی تعلقات تھے یا رسالے کا معیار ہی اتنا بلند تھا؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہوں گی. کچھ ذاتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ رسالے نے اپنے مواد اور اپنی علمی سنجیدگی کی وجہ سے ایک مقام بنا لیا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے مصنفین سمجھتے ہوں کہ علاقائی مراکز میں اپنے خیالات کو پہنچانے کے لیے ایسے پلیٹ فارمز اہم ہیں. ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے ان کی شمولیت میں پھر رسالے کے وقار میں مزید اضافہ کیا ہوگا. یقیناً. اچھا، ان 3 بڑے ناموں کے علاوہ کیا دوسرے اہم مصنفین بھی تھے اس کے لکھنے والوں میں؟ جی، فہرست کافی لمبی ہے. ہمارے ذرائع کئی اور اہم نام بتاتے ہیں. مثلاً مولوی غلام دستگیر نامی، وہ خود ایک عالم اور مصنف تھے. اچھا. سید احمد دہلوی جو بعد میں فرنگ آصفیہ ایسی بڑی لغت مرتب کرنے کے حوالے سے مشہور ہوئے، ان کی تحریریں بھی اس میں ملتی ہیں. واہ. فقیر محمد فقیر جو شاعر اور ادیب تھے، اور کنہیا لال ہندی جو تاریخ پنجاب پر اپنی کتاب کے لیے جانے جاتے ہیں. جی. ان کے علاوہ بھی کئی دوسرے مصنفین تھے جن کی تحریریں اس رسالے کی زینت بنی. یہ فہرست تو واقعی بہت متاثر کن ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رسالہ کیسے مختلف علمی اور ادبی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بن گیا تھا. جی. یہ صرف ایک ادبی جریدہ نہیں تھا بلکہ ایک وسیع تر علمی مکالمے کا مرکز تھا. آپ نے بالکل درست کہا.
یہ مختلف و نو مصنفین کی شمولیت ہی اس رسالے کی جامعیت اور اس کی کشش کی دلیل ہے۔ یہ صرف قصور کی نہیں بلکہ ایک وسیع تر علمی برادری کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جس کا ذکر بار بار ملتا ہے وہ ہے اس رسالے کا سر سید تحریک سے تعلق۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ رسالہ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کا حامی تھا، ان کی تبلیغ کرتا تھا۔ اس تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ رسالہ انجمن قصور واضح طور پر سر سید احمد خان کے نظریات اور علی گڑھ تحریک یعنی مسلمانوں میں جدید تعلیم کا فروغ، سماجی اصلاح، مغربی علوم سے مثبت طور پر فائدہ اٹھانا، اس مہم کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا، اس رسالے میں جو مضامین چھپتے تھے، خاص طور پر جو تعلیم یا معاشرتی برائیوں کے خاتمے سے متعلق ہوتے تھے، ان میں سر سید کے خیالات کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ تو کیا یہ صرف یک طرفہ حمایت تھی یا اس میں سر سید کے خیالات پر کوئی بحث یا تنقید کی گنجائش بھی تھی؟ دیکھیں، ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے نا، وہ زیادہ تر حمایت ہی کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انجمن قصور اور اس کے رسالے کے جو منتظمین تھے وہ سر سید کے مشن سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 19ویں صدی کے رسائل میں اکثر مدیر کی پالیسی ہی غالب رہتی تھی۔ صحیح۔ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا کوئی اختلافی مضامین بھیجے گئے اور وہ شائع نہیں ہوئے، یا اس وقت پنجاب میں عمومی طور پر سر سید کے لیے حمایت کا ہی ماحول تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ رسالے نے علی گڑھ تحریک کے پیغام کو پنجاب، خاص طور پر قصور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رسالہ صرف ادبی یا علمی نہیں تھا بلکہ اس کا ایک واضح نظریاتی اور اصلاحی ایجنڈا بھی تھا۔ جی بالکل۔ یہ اسے اس دور کی صحافت کے عمومی مزاج سے ہم آہنگ کرتا ہے جہاں صحافت کو صرف خبر پہنچانا نہیں بلکہ ایک مشن سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، یہ اس دور کی ضرورت بھی تھی اور روایت بھی۔ صحافی اور مدیر خود کو معاشرے کا مصلح اور رہنما سمجھتے تھے۔ رسالہ انجمن قصور اس تصویر میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ علم بھی پھیلا رہا تھا، ادب کو بھی فروغ دے رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک مخصوص سماجی اور تعلیمی تبدیلی کی وکالت بھی کر رہا تھا۔ اب ذرا اس کی انتظامی سائٹ پر آتے ہیں۔ اس رسالے کی ادارت یعنی ایڈیٹنگ کن لوگوں کے سپرد رہی؟ کیا کوئی ایک ہی مدیر تھا یا وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں؟ نہیں، ادارت میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1874 میں جب رسالہ شروع ہوا تو اس کے پہلے مدیر تھے میر ناصر علی دہلوی۔ اچھا، دہلوی۔ جی، یہ نام اہم ہے کیونکہ میر ناصر علی کا تعلق دہلی سے تھا اور وہ اردو صحافت کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کی تعیناتی شاید اس لیے کی گئی ہو کہ رسالے کو شروع میں ایک مضبوط بنیاد مل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اور ان کے بعد کیا کوئی اور نام نمایاں ہے؟ ان کے بعد مختلف ادوار میں کئی لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ ان میں ایک نام لالا مایا داس کا ملتا ہے، لیکن جو نام سب سے زیادہ عرصے تک اس رسالے سے وابستہ رہا وہ تھے رائے بہادر پنڈت موتی لال کاٹھوجو۔ پنڈت موتی لال کاٹھوجو، یہ نام تو ہندو لگتا ہے۔ جی ہاں، اور ان کا طویل عرصہ مدیر رہنا کئی لحاظ سے دلچسپ ہے۔ دلچسپ کس لحاظ سے؟ اول تو یہی کہ ایک ہندو عالم اور دانشور ایک ایسی انجمن کے رسالے کے طویل عرصے تک مدیر رہے جس کا پس منظر مسلم اکثریتی شہر قصور تھا اور جو سر سید تحریک کی حامی تھی۔ ہاں، یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے۔ یہ اس دور میں بین المذاہب علمی تعاون اور رواداری کی ایک بہت عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ علمی کاموں میں مذہبی تفریق شاید اتنی رکاوٹ نہیں بنتی تھی جتنی ہم آج تصور کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوم، ان کی طویل ادارت نے یقیناً رسالے کو ایک استحکام اور تسلسل بخشا ہوگا۔ یہ واقعی ایک قابل غور نقطہ ہے۔ اس سے اس دور کے سماجی تانے بانے کی ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ اچھا، کیا پنڈت موتی لال کے علاوہ بھی کوئی اور اہم نام ادارت سے وابستہ رہا؟ جی ہاں، ایک اور اہم نام مولوی سراج الدین احمد خان کا ہے۔ اچھا۔ ان کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہی سراج الدین احمد خان ہیں جنہوں نے بعد میں لاہور سے مشہور زمانہ اخبار زمیندار جاری کیا۔ اوہ، وہی زمیندار والے؟ جی ہاں، جس نے تحریک پاکستان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کا رسالہ انجمن قصور
کی ادارت سے وابستہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رسالہ نہ صرف خود اہم تھا بلکہ یہ مستقبل کے بڑے صحافیوں اور مدیروں کے لیے ایک طرح کی تربیت گاہ کا کام بھی دے رہا تھا۔ یہ تو گویا صحافتی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہوا۔ مدیران کی یہ فہرست میر ناصر علی، لالا مایا داس، پنڈت موتی لال کاٹچو، مولوی سراج الدین احمد خان، یہ خود اس رسالے کی کثیر الجہتی نوعیت اور اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم ان تمام پہلوؤں کو سمیٹیں تو رسالہ انجمن قصور کی مجموعی تاریخی اہمیت کیا بنتی ہے؟ آج ہمیں اسے کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کی اہمیت کئی سطحوں پر ہے۔ اول تو یہ کہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں پنجاب اور خاص طور پر قصور جیسے ایک اہم علاقائی مرکز کی علمی، ادبی اور سماجی زندگی کا یہ ایک بیش قیمت آئینہ ہے۔ صحیح۔ اس کے ذریعے ہم اس دور کے رجحانات، مباحث اور دلچسپیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوما، یہ اس دور کے چوٹی کے ادیبوں اور مفکرین جیسے آزاد، حالی، سر سید سے لے کر مقامی علماء اور دانشوروں تک بہت سے قلمکاروں کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم تھا۔ جی۔ ان کی تحریروں کا یہاں محفوظ ہو جانا بذات خود ایک بڑی بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے تفصیل سے بات کی، سر سید تحریک کے ساتھ اس کا تعلق اور انجمن قصور کی کارروائیوں کی تفصیلات بھی اس کی اہمیت کو بڑھاتی ہیں۔ یقیناً سر سید تحریک کے نظریات کو پنجاب میں پھیلانے میں اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور انجمن قصور کی تاریخ جاننے کے لیے تو یہ بنیادی اور مستند ترین ماخذ ہے۔ بالکل۔ اس کے بغیر انجمن کی سرگرمیوں، اس کے اراکین کے خیالات اور اس کے ارتقاء کو سمجھنا ممکن نہیں۔ مزید بروں، مجموعی طور پر یہ رسالہ 19ویں صدی میں اردو زبان و ادب کی ترقی، صحافی اسالیب کے ارتقاء اور علمی نثر کے فروغ کا ایک اہم نمونہ ہے۔ تو یہ صرف قصور یا پنجاب کی نہیں بلکہ اردو کی وسیع تر علمی اور صحافتی تاریخ کا ایک لازمی جز ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے انجمن قصور کے اس تاریخی رسالے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک نسبتاً چھوٹے شہر سے نکلنے والا جریدہ اپنے زمانے کے بڑے علمی، ادبی اور سماجی مکالموں میں نہ صرف شریک ہوا بلکہ ان کو آگے بڑھانے میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ جی۔ اس کا متنوع مواد، اس سے وابستہ بلند پایہ مصنفین، اس کی بین المذہبی ادارت اور سر سید تحریک سے اس کا نظریاتی رشتہ، یہ سب عوامل مل کر اسے ایک معمولی جریدے سے کہیں زیادہ بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور یہ رسالہ ایک اہم سبق بھی یاد دلاتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ تاریخ صرف بڑے مراکز، دارالحکومتوں یا مشہور اداروں میں ہی رقم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ قصور جیسے شہر سے نکلنے والا یہ رسالہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم و فکر کی شمع دور دراز گوشوں میں بھی روشن تھی، اور وہاں کے لوگ بھی اپنے حصے کا کردار پوری لگن اور دانش مندی سے ادا کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں بھی اتنی ہی اہم ہیں، بھلے وہ مرکزی دھارے کی چکا چوند میں کہیں دب گئی ہوں۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جی۔ تصور کیجئے کہ اگر ہمیں رسالہ انجمن قصور جیسے سینکڑوں، شاید ہزاروں دوسرے علاقائی، مقامی یا قصباتی رسالوں و اخبارات کے مکمل شمارے مل جائیں جو وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے ہیں، تو کیا اس سے ہماری تاریخ، ادب اور سماج کی وہ تصویر ڈرامائی طور پر تبدیل نہیں ہو جائے گی جو عموماً چند بڑے شہروں، مشہور شخصیات یا مرکزی اداروں کے حوالے سے مرتب کی گئی ہے؟ محترم سوال ہے۔ ان گم کشتہ اوراق میں کون سی انکہی کہانیاں، کون سے مختلف اور نو نظریات، کون سی بھولی بسری مقامی آوازیں اور کون سے منفرد تجربات پوشیدہ ہو سکتے ہیں جن تک ہماری رسائی اب تک نہیں ہو سکی؟ یہ وہ خزانہ ہے جس کی تلاش شاید ابھی باقی ہے۔